سیکیورٹی فورسز کا یوب کے علاقے سمبازا کے گرد و نواح میں کلیئرنس آپریشن، بھارتی سپانسرڈ 14 خوارج جہنم واصل۔ آپریشن 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب کیا گیا۔ اس سے پہلے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کرنے والے 33 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا تھا۔ 2 روز کے دوران ہلاک بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ملک کی سرحدیں محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان میں امن و استحکام اور ترقی کا عمل سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر دہشت گردوں کی دراندازی ناکام بنائی اور دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ بلوچ قوم کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا 1-2% گمراہ لوگ پورا بلوچستان نہیں ہیں۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان توڑنے کی بات کرنے والے مارکہ حق میں انجام دیکھ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی سفیر کی ملاقات۔ نواف بن سعید المالکی نے وزیر اعظم کو اکتوبر میں ہونے والی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والا بھارت خود تنہائی کا شکار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں لکھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر دیا۔ بھارت ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں اسے اپنی بین الاقوامی حیثیت کی کمزوریوں کا سامنا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ سے تجارتی تنازع سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی ٹیرف عائد ہونے کے بعد مودی چین اور روس سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ امریکہ سے تجارتی مسائل حل بھی ہو جائیں تب بھی اعتماد بحال کرنا مشکل ہوگا۔ آپریشن سندور میں رسوائی اور جگ ہسائی کے بعد بھارت کے مضحکہ خیز دعوے۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ نے پاک بھارت جنگ کے 3 ماہ بعد پاکستان کے 5 طیارے گرانے کا بھونڈا دعویٰ کر دیا۔ بھارتی ایئر چیف کے بیانات نے مودی سرکار کو پھر دنیا میں رسوا کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کا تذکرہ کر دیا۔ کہا دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے، طیارے گرائے جا رہے تھے۔ میں نے کہا لڑائی نہیں تجارت کرو، میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور امن معاہدہ کرا دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم نے مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل نے 9 مئی کے کیس میں سزا کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ موقف اپنایا، مقدمے میں نامزد نہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد نے جو سزا سنائی وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشقیں۔ تاجکستان فخر آباد میں ہونے والی مشقوں میں پاک فوج کی لائٹ کمانڈو بٹالین کی 2 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مشقوں کے دوران تمام تربیتی اور فوجی سفارتکاری کے مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے۔ دونوں ملکوں کے فوجیوں نے مشقوں کے دوران اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ٹیکنیک نے گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ضلع اسکردو کو 18.958 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ اے ٹی سی لاہور نے جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان جلانے کے مقدمات میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اجلاس، نائب وزیراعظم کی ویزا عمل میں شفافیت اور تیزی لانے کا حکم۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا بیرون ملک موجود پاکستانیوں، تاجروں، سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولتیں دی جائیں۔ ایوان میں ہمارا ایک رکن بھی زیادہ ہوا تو کے پی حکومت گرا دیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں گنڈاپور اچھے بچے ہیں، اسلام آباد سے ہم جو ٹاسک دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، جب تک ڈیوٹی کریں گے کرسی پر رہیں گے، نوکری نہیں کریں گے تو فارغ ہو جائیں گے۔ پنجاب کے 1000 ارب سے زائد کے مالی اسکینڈل کا سراغ پرتگال میں لگ گیا۔ پنجاب کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ پہلے لندن اور اب پرتگال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں اہم شخصیات نے ٹیکسوں سے پرتگال میں جائیدادیں خریدی، پرتگال اسکینڈل کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ این ای 129 لاہور کے ضمنی الیکشن کے لیے حماد اظہر کے کاغذات نامزد کی مشروط طور پر منظور۔ آر او نے کہا ایف آئی اے نیب اور دیگر اداروں سے ڈیٹا منگوایا ہے، جس کے بعد کاغذات کی منظوری سے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، طلباء کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء سے کھل کر بات چیت، طلباء کی سوال و جواب کے سیشن کی بھرپور پذیرائی، قومی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایسی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے، وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں نوجوان نسل کو افواج سے دور نہیں کر سکتے، افواج ہم سے ہیں اور ہم افواج سے ہیں، پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کے خلاف ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب کراچی سے ووٹ چاہیے ہو، نوٹ چاہیے ہو تو سب کہتے ہیں مائی کراچی، اور جب پیسہ لگانا ہو کراچی پہ تو کہتے ہیں وائی کراچی۔ پانی آپ نہ دو، شناختی کارڈ آپ نہ دو، پاسپورٹ آپ نہ دو، اور پھر نمبر پلیٹ کے بھی پیسے لو۔ ووٹ اور نوٹ چاہیے تو سب کہتے ہیں مائی کراچی، اور جب پیسہ لگانے کی باری آئے تو کہتے ہیں وائی کراچی۔ گورنر سندھ کامران کیسری کا اورنگی ٹاؤن میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا بنیادی سہولتیں دے نہیں رہے پھر نمبر پلیٹ کے پیسے مانگتے ہیں، اجرت والی نمبر پلیٹ دینی ہے تو تحفے میں دیں۔ سندھ کے وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے نمبر پلیٹ کا مسئلہ بڑا نہیں، کچھ عناصر تصادم چاہتے ہیں، 3 سال سے یہی نمبر پلیٹ چل رہی ہے، کسی ایک کے لیے کوئی چیز نہیں رکے گی۔ پورا شہر کراچی پانی کو ترس رہا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ ابھی نئے کینال 2 کا افتتاح نہیں ہوا تھا کہ اس کے اندر شگاف پڑ گیا۔ شہر کراچی کے رہنے والے لوگ کیا کریں؟ آپ نے تو انہیں ٹینکر مافیا کے حوالے کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نااہلی اور کرپشن کا شاہکار ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں نئی نہر کا افتتاح ہوا نہیں اور اس میں شگاف پڑ گئے، کراچی کے شہری پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ جان دے دیں گے لیکن اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے، فلسطین نے غزہ کو کنٹرول کرنے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ غزہ والا کہتے ہیں اذیت، ظلم، بھوک کا سامنا کرنے کے باوجود ہم مر جائیں گے لیکن فلسطین سے نہیں جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جاری 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 36 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 21 افراد بھی شامل۔ شمالی غزہ میں امدادی مراکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں حکام کا کہنا ہے بھوک کی وجہ سے 9 لاکھ افراد کی زندگی خطرے میں۔ اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو اقوام متحدہ اور مختلف ممالک نے مسترد کر دیا۔ رکن ممالک کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ سعودی عرب کی غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت، کہا بین الاقوامی برادری اسرائیلی جرائم روکنے کے لیے فوری اقدام کرے۔ آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ غزہ میں مزید بڑے فوجی آپریشن کے اسرائیلی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ چین نے بھی اسرائیل کے غزہ میں قبضے کے منصوبے کو خطرناک قرار دیا ہے۔
اسلام آباد، اٹک اور لاہور میں موسلادھار بارش۔ اٹک میں فاروق آباد پل پر 3 موٹر سائیکل سوار برساتی پانی میں پھنس گئے، موٹر سائیکل بہہ گئی۔ گلگت بلتستان کے شش پر گلیشیئر سے آنے والے آبی ریلے سے حسن آباد میں متعدد مکانات تباہ۔ فیری میڈوز کی بحالی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ اور مارکہ حق آزادی مشاعرہ کراچی ایکسپو سینٹر میں آج شام 7:30 بجے ہوگا۔ جاوید صبا، فاضل جمیلی، اکرام عارفی، امبرین حسین امبر، تہذیب حافی، علی زریون، عمیر نجمی، شبیر نازش اور دیگر شعراء کرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ سینئر صحافی آسمہ شرازی، گلوکار شہزاد رائے، اداکار ہمایوں سعید، عدنان صدیقی اور ایوب کھوسو نے شہریوں کو شرکت کی دعوت دی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں آج ایکسپو سینٹر میں بڑا مشاعرہ ہوگا، سب کو دعوت ہے، تاریخی مشاعرے میں شرکت کریں۔ 13 اگست کو جشن آزادی کا سب سے بڑا ایونٹ نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔